بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جز اول کا سبق نمبر 89 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا سے لے کر لا کلام فی ثبوت الرجعت تک۔ آج کی عبارت کا جو کلی عنوان متن مصنف کا تسلسل ہے، یعنی گزشتہ درس سے عبارت مصنف چل رہی تھی، جس کا اختصار کے ساتھ ہم ترجمہ بیان کر رہے تھے، اور ہر عبارت مصنف میں آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ عبارت مصنف متن مصنف میں ہمارا مقصد ترجمے پر اکتفا کرنا ہے، چونکہ اس کی شرح و وضاحت اور توضیح شارح محترم بیان فرمائیں گے۔ اسی عبارت مصنف کا تسلسل ہے، جس کے ذیل میں یہ نکات بیان کیے جائیں گے کہ رجعت کو جو لوگ تناسخ سمجھتے ہیں ان کی بات کا رد۔ نمبر 2، کسی بھی قسم کی دلیل عقلی یا نقلی رجعت کی نفی پر نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید میں دلائل عقلیہ و نقلیہ موجود ہیں۔ نمبر 3، قرآن میں بعض لوگوں کے لیے رجعت واقع ہوئی ہے، ان بعض لوگوں کے لیے جو رجعت واقع ہوئی ہے کچھ مثالیں پیش کی جائیں گی۔ وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا، اگر رجعت تناسخ ہوتی، جیسا کہ ایک اشکال یہی تھا ہمارے اوپر، ہم شیعہ اثنا عشری کے اوپر، کہ شیعہ رجعت کے قائل ہیں، رجعت تناسخ ہے، تناسخ باطل ہے، لہذا رجعت بھی باطل ہے، تو فَإِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوْتَىٰ عَلَىٰ يَدِ عِیسیٰ علیہ السلام كَانَ تَنَاسُخًا، تو پہلا جواب یہ ہے کہ لہذا جب آپ سب قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور اس کو تناسخ نہیں کہہ رہے، اسی طرح سے اگر رجعت میں بعض لوگ زندہ ہو رہے ہیں اسی دنیا میں، تو پھر اس رجعت کو تناسخ کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ دوسری مثال، ان کی عقیدے رجعت کو جو تناسخ ہے ان کے رد کے طور پر، وَإِذَا كَانَتْ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا، اگر آپ کی نظر میں رجعت تناسخ ہے تو کان البعث والمعاد الجسمان تناسخا، تو معاد جسمانی کے انسان اسی بدن دنیاوی کے ساتھ اٹھے گا، اس کی معاد و حشر و نشر ہوگا، وہ بھی تناسخ ہوگا، چونکہ یہی رجعت بھی اسی بدن کی حقیقت کے ساتھ، حقیقت نفسانیہ کے ساتھ بدن کو محشور کیا جائے گا بعض افراد کے لیے، یہی رجعت ہے۔ اور رجعت بھی ایک معاد جسمانی کا نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے اس کی سمجھانے کے لیے، تو وہ بھی اس معاد جسمانی کو بھی آپ تناسخ مان لیں۔ لہذا جب معاد جسمانی کو آپ تناسخ نہیں مانتے تو معاد جسمانی کی ایک مثال ہے، ایک نوع ہے، ایک قسم ہے رجعت، تو آپ رجعت کو کیوں مان رہے ہیں کہ رجعت تناسخ ہے؟ اذن لم یبق الا، نتیجے میں بس تناسخ والا تو اشکال نہیں رہا، اس کے تو رد ہو گیا، اس کا تو جواب دیا گیا، لم یبق الا یناقش فی الرجعت من جہت التعین۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب باقی نہیں رہتا کہ اشکال کیا جیسے کہ رجعت کے بارے میں دو لحاظوں سے، یعنی باقی دو اشکال ہو سکتے ہیں لیکن ان کے بھی جوابات موجود ہیں۔ الاولا، پہلا جواب اشکال مناقشہ یہ کہ انہ مستحیلۃ الوقوع، طلاب کرام غور فرمائیے گا، ایک محال ذاتی ہوتے ہیں امور، دوسرے محال وقوعی۔ فرض کریں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ محال ذاتی نہیں رکھتا، لیکن اشکال واقع نہیں ہوئی ہے، نہ ہی واقع ہوگی، یعنی محال وقوعی ہے اس کے بارے میں، رجعت کے بارے میں، کہ واقع ہونا اس کا محال ہے، نہیں ہوگی، اس لحاظ سے اشکال کیا جائے۔ دوسرا اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ کذب الاحادث الواردۃ فیہا یعنی رجعت جھوٹی ہوں روایات وہ جو رجعت کے بارے میں آئی ہے، یہ دو اشکال ہو سکتے ہیں، مناقشہ ہو سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ولا تقدیر صحت المناقشین، فرض کر رہے ہیں کہ یہ دونوں اشکال صحیح ہوں، فإنه لا يعتبر اعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي حولها خصوم الشیعة، تو پھر بھی عقیدہ رجعت اس درجے تک معتبر نہیں شمار کیا گیا، عقیدہ رجعت کو اس درجے تک شمار نہیں کیا گیا، من الشناعات التي، ان مذموم باتوں میں سے، الزامات میں سے، کہ
حولہ خصوم الشیعہ، جس کا انہوں نے الزام لگایا ہے دشمنان شیعہ نے، یعنی کفر کا، کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ مشرک ہیں، چونکہ رجعت کے قائل ہیں۔ اگر فرض کر رہے ہیں یہ دو اشکال صحیح ہوں تو بھی عقید رجعت ہمارے کفر، ہمارے شرک کا سبب نہیں بنتا کہ ہمارے اوپر الزام لگایا جائے۔ وَكَمْ مِنْ مُعْتَقِدَاتٍ لِبَاقِ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے باقی فرقوں کے لیے بھی کچھ ایسے عقیدے ہوتے ہیں جو اسی فرقے کا ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، چونکہ فرقوں کے تشخصات میں سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک فرقہ دوسرے فرقے سے جدا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے عقیدے ہوتے ہیں کہ یہ من الامور محال کام شمار کیے جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ اولتی لم یسد فیہا نص صریح، یا بعض فرقوں کے ایسے عقیدے ہوتے ہیں جن کے بارے میں صحیح نص، صحیح سند نص موجود نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتی، ولکنہا لم توجب تکفیرا، لیکنہ یہ عقائد پھر بھی کسی بھی مسلمان کے کفر کا سبب نہیں بنتے، وخروج عن الاسلام، اور اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتے کہ انہیں ہم نسبت دیں کہ اب یہ مسلمان نہیں ہے، مرتد ہیں یا کافر ہیں یا مشرک ہیں، قطعاً یہ نہیں بنتے۔ ہر فرقے کا عقیدہ اس فرقے کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ، اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں کہ بعض فرقوں کے ساتھ مخصوص ہیں جو عقیدے، کہ اس فرقے کے ساتھ جو عقیدہ مخصوص ہے دوسرے فرق اس کی طرف کفر و شرک وغیرہ کی نسبت نہیں دے سکتے، نہیں دینی چاہیے۔ منہا، ان مثال میں ایک مثال ہے الاعتقاد بجواز استحسان نبی اور عصیانہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، یا عصیان ہی، یا خدا کی نافرمانی ہو سکتی ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ یہ اہل تسنن کے بہت ساری کتابیں موجود ہیں، چونکہ شیعہ امامیہ جیسا کہ پیچھے باعث امامت میں اور نبوت میں ثابت ہو چکا ہے کہ صحابہ نبی کے قطعاً قائل نہیں ہیں، عصیان امام و نبی کے قطعاً قائل نہیں ہیں، جبکہ دوسرے فرق کچھ ہیں جو صحابہ نبی کے قائل ہیں۔ کیا ان کا قائل ہونا سبب بنتا ہے کہ ہم انہیں کفر و نفاق کی نسبت دیں، شرک کی نسبت دیں؟ ومنہا، دوسری مثال الاعتقاد بقدم القرآن ہے، قرآن کے قدیم ہونے کا عقیدہ۔ ومنہا القول بالوعید، وعید کا عقیدہ۔ ومنہا الاعتقاد بان النبی لم ینص علی خلافت من بعدہ، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے خلیفے کے لیے تصریح نہیں کی ہے، نہیں بتایا، ایسا ہی امت کو چھوڑ کے گئے ہیں اپنے حال پہ، بس جو بھی خلیفہ بنائیں وہی امت کا خلیفہ ہے۔ ایسے عقائد یہ بھی اللہ تعالیٰ علی ان ہاتین المناقشتین، اس کے علاوہ یہ دو مناقشے جو اشکال تھے گزشتہ میں، لا اساس لہما من الصحت، ان کے لیے صحت کی کوئی کسی قسم کی بنیاد نہیں ہے، یعنی حقیقت سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اما ان الرجعت پہلا اشکال تھا کہ یہ مستحیلۃ الوقوع ہے، رجعت مستحیلۃ، کہ رجعت مالف فقط قلنا، ہم کہہ ہیں انہا من نوع البعث والمعاد الاجتماعی، ہم اس کے بارے میں کہہ کے آئے ہیں کہ ثابت بھی کر کے آئے ہیں، قرآن سے مثال بھی دے کے آئے ہیں کہ رجعت معاد جسمانی کی ایک مثال ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ معاد جسم نے آخرت میں ہوگی، غیر انہا، فرق ہے انہا رجعت بعث موقوت فی الدنیا، معین وقت کے لیے بعض افراد کو اٹھانا ہے بدن کے ساتھ، اپنی حقیقت نفسانی کے ساتھ اس دنیا میں، فرق یہ ہے، اور نہ وہی کام ہے جو قیامت میں ہوگا بعض جسمانی کے ساتھ۔ والدلیل علی امکان البعث دلیل علی امکانہا، اور بعث یعنی معاد جسمانی کے واقع ہونے کے اوپر دلیل جو ہے اس کے امکان ہونے پر دلیل ہے، یعنی جب وہ ممکن ہے، یعنی اس کے امکان کے لیے کوئی چیز، کوئی مسئلہ اور تناقض وغیرہ پیش نہیں آ رہا تو یعنی ہو سکتی ہے۔ ولا سبب الاستغراب کہا، ولا سبب الاستغرابها، یعنی عقید رجعت کے عجیب و غریب یعنی غیر مانوس ہونے کے لیے کوئی چیز سبب نہیں بنتی، الا انہا امر غیر معہود لنا، سوائے یہ کہ یہ عقید رجعت ہمارے درمیان مانوس نہیں ہے، فیما الفنا فی آیات دنیا، ان مقامات جہاں پہ ہم جن عقیدوں کے ساتھ انس رکھتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں، مانوس نہیں، یعنی ایک غیر مانوس ہونا طلاب کرام عزیز ایک بات کا، ایک عقیدے کا ایک چیز ہے،
نہ ہونا اور مستحیلۃ الوقوع ہونا دوسری بات ہے، دو قطعاً جداگانہ راستے ہیں. ولا نعرف من اسبابها او موانعها ما يقربها الى اعترافنا او يبعدها، اور ہم نہیں جانتے کہ اسباب میں سے یا موانع میں سے کوئی ایسے اسباب یا موانع ہوں جو ہمیں قریب کریں، ہمیں اس عقیدے کے اعتراف کی جانب یا ہمیں دور کریں. وخیال انسان لا يسل علیہ ان يتقبل تصدیق ما لم يعلفه، اور انسان کے خیال پر آسان نہیں ہے کہ وہ قبول کرے ایسی چیز کی تصدیق کو جس کے ساتھ وہ مانوس نہیں ہے، الفت نہیں رکھتا. وذالک کما یستغرب البعث، یہ بات اس شخص کی مانند جو بعث کو یعنی دوبارہ قبروں سے اٹھنے کو عجیب و غریب سمجھ رہا ہے اور وہ تعجب خیز سمجھ رہا ہے. کہہ رہا ہے فیقول کہ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ان ہڈیوں کو کیسے کون زندہ کرے گا جو ہڈیاں بالکل خاک ہو چکی ہیں. فیقال لہ، اسے جواب دیا گیا خدا کی جانب سے، یحیی الذی انشأ اول مرۃ وبکل خلق علیم، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ایجاد کیا ہے اور وہی اپنی مخلوقات سے آگاہ ہے کہ کس کے کس ذرات کہاں پہ پراکندہ ہیں، کہاں پہ موجود ہیں. ذالک مما لا دلیل عقلی لنا علی نفی و اثباتی و نتخیل عدم وجود الدلیل. ہاں، اس قسم کے بارے میں یعنی عقیدہ رجعت کے مانند کے بارے میں ان چیزوں میں سے جن کی نفی کے بارے میں نہ دلیل عقلی موجود ہے، نہ جس کے ہونے کے بارے میں دلیل عقلی موجود ہے، یا ہم خیال کرتے ہیں کہ دلیل موجود ہی نہیں ہے، اس قسم پر یلزمنا، یہ چیز ہمیں پابند بنا الی نصوص دینیت ہے کہ ہم تمسک کریں ان نصوص دینیہ کے ساتھ. طلاب کرام، جب بھی کسی چیز کے ہونے کے بارے میں یا نہ ہونے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل عقلی نہ ہو تو دلیل عقلی کے بعد سارا بند دلیل نقلی کا. دلیل نقلی میں قرآن آتا ہے اور روایات آتی ہیں. پھر جب ہم کہہ لیں کہ اس عقیدے کے نفی کے بارے میں یا اس کا بات کے بارے میں فرض کر لیں کہ نہ دلیل عقلی ہے اس بات کے بارے میں، نہ دلیل عقلی ہے نفی کے بارے میں، تو پھر ہم تمسک کرتے ہیں ان روایات کی طرف جو التی ہے مصدر الوحی الہی، جو کہ وحی الہی کا منبع ہے، ماخذ ہے، یعنی وہ نصوص جو وحی الہی سے آئی ہیں. وقد ورد فی القرآن الکریم ما یثبت وقوع الرجعت الی الدنیا لبعض الاموات. اب دلیل نقلی میں نصوص دینیہ میں ایک آئی ہے قرآن مجید میں کہ قرآن مجید نے ثابت کیا ہے کہ رجعت ہوگی، دنیا میں ہوئی ہے بعض مردوں کے لے کر. معجزت عیسیٰ علیہ السلام فی احیاء الموتى، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. یہی مردوں کا زندہ آنا، اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو کے آنا اسی دنیا میں ہی یہی رجعت ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کروں خدا کے اذن سے. قَوْلِ تعالیٰ أَنَّا یحیی هَذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کون زندہ کرے گا انہیں مر جانے کے بعد؟ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. جب تعجب کیا تو پھر خدا تعالیٰ نے اسے 100 سال اس کے بعد پھر اسے اٹھایا. وَالْآیَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ، اور وہ آیت جو گزر گئی گزشتہ درس میں بیان ہو گئی. قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ، اے میرا اللہ آپ نے 2 بار ہمیں موت دی. یہ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ مَعَنَا هَذِهِ الْآيَةِ غَيْرُ رُجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا بَعْدَ الْمَوْتِ. اس آیت کی معنی صحیح نہیں بنتی سوائے اس کے کہ دنیا مرنے کے بعد دنیا میں لوٹنا، تب 2 بار موت تصور کی جائے گی. وَإِن تَكَلَّفَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي تَعْوِيلِهَا بِمَا لَا يَرْوِي الْغَلِيلُ، اگرچہ بعض مفسرین نے تکلیف کی ہے ان آیات کی تعویل کرنے میں، پر ایسی تعویل کی ہے کہ حقیقت پسند عالم و مفسر سیراب نہیں ہوتا. ولا نہ ہی معنی آیت کو ثابت کر رہی ہوتی ہے، مقصود آیت کو ثابت کر رہی ہوتی ہے. وَأَمَّا الْمُنَاقِشَةُ ثَانِيَةُ، یہاں تک تو بات تھی، پہلا اشکال تھا، پہلی جائز سے پہلا مناقشہ، اس کے رد کے بارے میں. دوسرا مناقشہ یہ ہے کہ وہی دعویٰ ان الحدیث فیہا موضوع، فیہا یعنی رجعت کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ موضوع ہوں یعنی جعلی ہوں، تو فإنہ لا وجہ لہا،
اس مناقشے ثانیہ کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے. لأن الرجعت من الامور ضروریت ہے، چونکہ رجعت بدیہی امور میں سے ہے، فیما ان مقام جاء عن آل بیت علیہ السلام من الاخبار متواترت ہے، ان روایات میں جب کہ آل بیت علیہ السلام کی جانب سے رجعت کے بارے میں متواتر روایات آئی ہیں، اتنی روایت آئی ہیں کہ تواتر سے بھی زیادہ ہیں. جب تواتر سے بھی زیادہ ہیں تو ان کے بارے میں قطعاً یقین کرنا ہی لازم ہو جاتا ہے. بعد ہذا، اس کے بعد افلا تعجب، کیا تم تعجب نہیں کرتے، من کاتب شہیر مشہور مؤلف کی جانب سے، یدعی المعرفت، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم بھی ہوں، مثل احمد امین فی کتاب فضل الاسلام. احمد امین ہے مؤلف جو کو خود کو بہت بڑا عالم معرفت سمجھتا ہے، اپنی کتاب فضل الاسلام میں کہا ہے، یقول کہتا ہے فالیہودیۃ ظہرت فی التشیع بالقول بالرجعت، بس شیعت میں یہودیت بھی آ گئی ہے عقید رجعت کی وجہ سے، یعنی عقید رجعت یہودیت کا ہے، ان کے ہاں بھی ہے، لہٰذا یہودیت ان کے اندر ہے. انا، یہاں سے اس فجر اسلام احمد امین کیا کی بات کا رد ہے. اقول لہو، مصنف کہتے ہیں میں اسے کہتا ہوں، علامہ مدعو، اس بات کی بنا پر جو اس نے کہی ہے کہ فالیہودیت تو ایزن ظہرت فی القرآن پھر رجعت ہے، یہودیت کے بارے میں بھی قرآن مجید میں رجعت آئی ہے کہ وہ بھی رجعت کو مانتے ہیں. کما تقدم، جس طریقے سے بات گزر گئی کہ ذکر القرآن اللہ فی الآیات المتقدمت ہے، قرآن مجید نے رجعت کے بارے میں بیان کی ہیں وہ آیات جو گزر گئیں. منزید ہوں فنقول، ہم اور جواب کے طور پر بڑھا کے کہتے ہیں والحقیقت انہ لابد ان تظہر الیہودیت والنصرانیت فی کثیر من المعتقدات والاحکام الاسلامیت. دوسری بات یہ حقیقت یہ ہے کہ ضروری ہے کہ یہودیت اور نصرانیت چونکہ اسما ادیان آسمانی ہیں، ان کے بہت سارے عقائد، بہت سارے احکام اسلامی ظاہر ہوں، چونکہ لأن القرآن نبی الاکرم جاء مصدق لما بین یدہ، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں آ کے تصدیق کر رہے تھے، یعنی یہودیت اور نصرانیت کی جو ان سے ماقبل تحریف شدہ کی نہیں، جو حقیقت ہے من الشرائع السماویت ہے، یہ آسمانی شریعتیں تھیں. وَإِنَّ شَكَ بعض احکام، اگرچہ یہودیت و مسیحیت کے بعض احکام منسوخ ہو گئے، لیکن جو ان کے خالص احکام بچ گئے وہ اسلام میں تائید شدہ ہیں، تبھی ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائید فرما رہے ہیں. بس فظہور الیہودیت او نصرانیت فی بعض المعتقدات الاسلامیت، بس یہودیت کا ظاہر ہونا، عیسائیت کا ظاہر ہونا بعض اسلامی عقیدوں میں، جیسا کہ عقیدہ رجعت ہے، لیس عیبا فی الاسلام، اسلام میں تو یہ عیب نہیں ہے، چونکہ سلسلہ تو وہی ہے، وہ نہ سے اس لیے ہو چونکہ تحریف ہو گئی. الا تقدیر ان رجعت من الاراء الیہودیت کما یدعی ھذا الکاتب، اس کے علاوہ کہ رجعت ان عقائد یہودیہ میں سے ہے، جس طریقے سے کہ یہ احمد امین صاحب فجر اسلام دعویٰ کر رہا ہے کہ یہودیوں کے عقیدوں میں. بہرحال فرجعت لیست من الاصول التي یجب الاعتقاد بها والنظر فيها، رجعت نہیں ہے ان اصول اور عقائد میں سے کہ جس کے بارے میں عقیدہ رکھنا واجب ہو، والنظر فيها، جس کے بارے میں غور فکر کرنا ضروری ہو. وانما اعتقادنا بها، ہمارا اعتقاد رکھنا بہا رجعت کے بارے میں، کانت تبع للآثار الصحیحۃ الواردۃ عن آل بیت علیہ السلام، یہ پیروی کرتے ہوئے ہے ان آثار صحیحہ کی جو آئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، یعنی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان کے احادیث میں آیا ہے کہ رجعت ہوگی. الذین ندین بعصمتہم من الکذب، وہ اہل بیت علیہ السلام جس کے جھوٹ سے ہم پابند ہیں کہ ہم ان کے جھوٹ سے عصمت کے قائل ہوں، یعنی کہ کسی قسم کا ان کے بارے میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو جو انہوں نے کہی ہے بات تو وہ معصوم ہے، وہ حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور وہ ہوگی. وہی من الامور الغیبیۃ التی، رجعت ان امور غیبیہ میں سے ہے، التی اخبر عنہا، جس کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے آل بیت نے خبر دی ہے. ولا یمتنع وقوعها، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے واقع ہونے کے لیے کوئی محال پیش نہیں آ رہا، یعنی ایک شرعی لحاظ سے تو نہ شرک کا سبب بن رہی ہے رجعت، نہ کفر کا سبب بن رہی ہے، عقلی لحاظ سے نہ محال ذاتی ہے نہ محال وقوعی ہے، نہ تضاد پیش آ رہا ہے نہ تناقض پیش آ رہا ہے، لہذا کوئی اشکال، نہ عقلی اشکال پیش آ رہا ہے نہ نقلی اشکال پیش آ رہا ہے. تو اس عقیدے کے بارے میں ایمان رکھنا
کوئی کباہت کا سبب نہیں بنتا۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال کے طور پر دینا چاہیں تو سوال یہ بن سکتے ہیں کہ سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ کون سے 2 مناقشے تھے جو عقیدہ رجعت کے بارے میں بیان کیے گئے۔ نمبر 2 سوال، دونوں مناقشوں کے بارے میں مصنف نے کون سے جوابات دیے ہیں، ان جوابات کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔